بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے الزامات جو آپ ہماری پچھلی 3 ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون کون سے الزامات لگے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ ان تمام الزامات کے جوابات دیکھیں گے، ان تمام لگنے والے الزامات کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ سارے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 17واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے الزامات پر ہماری 3 ویڈیو گزر چکی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں تو آج کی ویڈیو کی بھی آپ کو بالکل حرف بحرف سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ لوگوں نے وہ الزامات ہی نہیں دیکھے تو آپ کو اس ویڈیو کی بھی ہو سکتا ہے اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے، اور اگر آپ اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلی 3 ویڈیوز کو دیکھیے گا جس میں آپ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے الزامات کا پتہ چل جائے گا کہ ان پر کون کون سے الزامات تھے۔ سامعین کرام، اس میں شک نہیں کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر اگرچہ صحابہ کرام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کی طرح، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے جو اعمال تھے ان کی طرح زہد و تقویٰ کے مالک نہ تھے، تاہم ان کی انتظامی کارنامے، ان کی انتظامی صلاحیتیں، ان کی عظیم و شان فتوحات کسی طرح ان کو نااہل اور نا تجربہ کار ثابت نہیں کرتی۔ سامعین کرام، ولید بن عقبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرہ کے عامل رہ چکے تھے، اور اس کے علاوہ سعد بن عاص نے طبرستان اور ارمینیہ فتح کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرا نے طرابلس اور قبرص کو زیر نگین کیا تھا۔ تو سامعین کرام، کیا ان کی یہ فتوحات ان کی نا تجربہ کاری کا ثبوت ہیں؟ کیا یہ ان کی جو ہے فتوحات وہ ان کے تجربہ کار ہونے کے لیے کارآمد نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ سامعین کرام، عبداللہ بن عمر ولی بصرہ رہے، البتہ ایک کم سن نوجوان تھے، لیکن فطری لیاقت کو عمر کی کمی یا زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، یہ ان کی فتوحات کا سلسلہ پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں گزر چکا ہے۔ سامعین کرام، اسی نوجوان نے کابل، ہرات، سجستان اور نشاپور کو اسلام کے زیر نگین کیا تھا۔ سامعین کرام، الغرض کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزام کہ انہوں نے نا تجربہ کار و مال کی تقرری کا جو لگایا وہ بالکل سراسر وہ غلط ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی نا تجربہ کار رشتہ داروں کو جو تھا وہ اپنے ان عہدوں پر فائز کیا۔ تو کیا یہ جو واقعات ہیں، کیا یہ جو جنگیں فتوحات ہوئیں، کیا یہ نا تجربہ کار لوگ تھے کہ یہ فتوحات انہوں نے حاصل کی؟ اس کے علاوہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ذمہ داریوں کے عہدوں پر مامور کرنے کا الزام ایک حد تک قابل غور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیخین یعنی کہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں نہایت ہی محتاط رہتے تھے اور ہر ایک شک و شبے کے موقع سے بچتے تھے، یہاں تک کہ وہ خلافت کے معاملات میں اپنے عزیز و قارب کے لیے ہمیشہ سخت دل رہا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک سادہ طبع اور نیک نفس بزرگ تھے، مزاج میں اتنی پیش بنی نہ تھی، یعنی کہ بہت زیادہ وہ سخت نہ تھے،
اور اپنے اختیارات سے اپنے قربت مندوں کو فائدہ پہنچانا صلہ رحمی سمجھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے اس طرز عمل کی علانیہ شکایتیں کیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تمام عرب پر ترجیح نہیں دیتے تھے؟ اور کیا قریش میں بنو ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ لوگ خاموش رہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ہاتھوں میں جنت کی کنجی ہوتی تو میں تمام بنی امیہ کو اس میں بھر دیتا، یعنی کہ بنی امیہ جو خاندان تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس سے پہلے انہوں نے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا وہ اپنے خاندان کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ تو سامنے کہنا بہرکیف یہ امام وقت کی ایک اتحادی رائے ہے۔ ممکن ہے کہ عام لوگ اس سے متفق نہ ہوں لیکن اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا دامن داغدار نہیں ہو سکتا۔ سامنے کہنا اس کے علاوہ دوسرا الزام یہ کہ بیت المال سے اپنے مصرفات صرف کا ہے، لیکن سامنے کہنا ثبوت میں چند واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، وہ یا تو سراتن یا پا غلط ہیں یا ان کو رنگ امیز کر کے ان کی صورت بدل کر پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام ایک واقعہ اس کی اصلی صورت میں دیکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ مفسرین نے کس طرح اس واقعہ کو غلط صورت دی۔ سامعین کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سلسلے میں سب سے اول ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی ذاتی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مالی حالت کیسی تھی، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ اپنی ذاتی دولت سے اس قسم کے فیض جو لوگوں کو فیض یاب کرتے تھے اپنی جیب سے، وہ کس قدر اس پر وہ کیسے تھے۔ سامعین کرام یہ تاریخی واقعہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں بھی ہماری جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ویڈیوز کا تسلسل جب شروع ہوا تو اس میں بھی واقعہ گزر چکے ہیں کچھ اس طرح کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 12,000 روپے میں وہ کنواں خرید کر صرف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری رقم جو تھی وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ جو تھا وہ پیسے یعنی کہ دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیش عشرت یعنی کہ جو جنگی سامان تھا اس کے لیے بھی بہت سارا مال دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ راہ خدا میں جو اتنا دے رہے ہیں تو ان کا اپنے اسی دولت کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے کیا وہ خرچ نہیں کرتے ہوں گے؟ تو سامعین کرام اس کے متعلق ایک موقع پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تقریر فرمائی تھی جس سے اس الزام کی حقیقت پوری طور پر واضح ہو جاتی ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں اپنے خاندان والوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ فیضی کرتا ہوں، لیکن میری محبت نے مجھے ظلم کی طرف مائل نہیں کیا ہے، بلکہ میں صرف اس کی واجبی حقوق ادا کرتا ہوں۔ اس طرح فیضی بھی اپنے ہی مال تک محدود ہے، یعنی کہ میں اپنے مال سے ہی ان کو فیض یاب کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہدے میں بھی اپنے مال سے گراں قدر عطیے دیا کرتا تھا، حالانکہ میں اس زمانے میں بخیل و حریص تھا، اور اب میں جب کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہوں جس میں میری زندگی ختم ہو چکی ہے، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے اور میرا اپنا تمام سرمایہ اپنے اہل و عیال کے سپرد ہے۔ تو سامعین کرام مولدین ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی شہر پر خرچ کا کوئی بار ایسا نہیں ڈالا کہ اس قسم کا الزام دینا جائز ہو، اور جو کچھ وصول ہوا میرے پاس صرف خمس آتا ہے، یعنی کہ جو مال آتا ہے اس کا صرف خمس حصہ آتا ہے، اور اس میں سے بھی میرے لیے کچھ لینا جائز نہیں۔ مسلمانوں نے اس کو میرے مشورے کے بغیر مستحقین میں صرف کیا ہے،
خدا کے مال میں ایک پیسے کا تصرف نہیں کیا جاتا، میں اس سے کچھ نہیں لیتا ہوں، یہاں تک کہ کھاتا بھی ہوں تو اپنے ہی مال سے۔ سامعین کرام، جتنے بھی یہ مذکورہ دلائل گزر چکے ہیں تو ان واقعات کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جن کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابش ضیاء کو غبر آلود کرنے کے لیے، یعنی کہ ان پر صرف الزامات لگانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو الزام ہے کہ حاکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا، لیکن ناظرین کرام، یہ حاکم بنو امیہ میں سے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد تھا، آخری وقت تھا، تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے انہیں مدینہ آنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن چونکہ شیخین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منظوری کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ آنے کی ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کو واپس مدینہ بلا لیا۔ اس کا بھی الزام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاکم کو جہاں سے جلا وطن کیا تھا تو انہوں نے ان کو بلا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یعنی کہ پاس نہیں رکھا ان کی بات کا، تو اس کی ان کے پاس باقاعدہ اجازت تھی۔ تو سامعین کرام، اس کے علاوہ ان کے لڑکے مروان سے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح کر دیا اور صلہ رحمی کے طور پر اپنی جیب سے انہوں نے حاکم کو 1,00,000 درہم عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ مروان کو جہیز میں 1,00,000 درہم کا عطیہ بھی کیا۔ یہ ہے اس اصلی واقعہ کا جو آپ پر الزام ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ جس کو مفسرین نے رنگ امیز کر کے کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، طرابلس کے مال غنیمت سے مروان کو خمس دلانے کا جو واقعہ ہے یہ بھی سراسر بہتان ہے۔ اس کی صحیح واقعہ یہ ہے کہ مروان نے اس کو خرید لیا تھا، چنانچہ مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابن زبیر نے فتح کا مسودہ اور 5واں حصہ دارالخلافہ روانہ کیا، جس کو 5,00,000 دینار پر مروان نے خرید لیا، اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مروان کو دے دیا گیا صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے مارکے کے مال غنیمت کے خمس کا خمس ابن ابی سرا کو دے دیا تھا۔ اب یہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ کسی غزوہ کے مال غنیمت کا کوئی حصہ ابن ابی سرا کو دینے کا کیا واقعہ تھا؟ تو سامعین کرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طرابلس کی جنگ سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی سرا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مارکے میں، اس جنگ میں کامیاب ہوئے تو مال غنیمت کے 5ویں حصے کا 5واں حصہ تم کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ فتح کے بعد حسب وعدہ ان کو یہ مال دے دیا گیا، لیکن اس سے عام مسلمانوں کو شکایت ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا۔ سامعین کرام، مورخ طبری کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس پر راضی ہو تو یہ مال ان کا ہو چکا، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہے تو یہ واپسی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم راضی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ مال واپس ہوا۔ سامعین کرام، اور عبداللہ کو واپس کرنے کا حکم نامہ انہوں نے لکھ دیا۔ سامعین کرام، عبداللہ بن خالد کو 3,00,000 کا عطیہ انہوں نے فرمایا، لیکن اس کی نسبت خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری معترضین، یعنی کہ جو مصر کے اعتراض کرنے والے تھے، انہوں نے ان سے فرمایا کہ میں نے بیت المال سے یہ رقم بطور قرض لی ہے جو میں نے ادا کی ہے ان کو۔ تو سامعین کرام، اسی طرح حارث بن حاکم کو مدینے کے بازار سے عشر وصول کرنے کا اختیار دینا یہ بھی بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ اسی طرح ایک اور الزام کہ اپنی صاحبزادیوں کو ہیرے جوہرات دینے کا جو قصہ ہے، یہ الزام ہے، اس پر یہ ہے کہ صرف ابن اسحاق نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور چونکہ درمیانی راوی
مجہول ہیں، اس لیے قابل اسناد نہیں ہے یہ بات کہ بیت المال کے صرف سے انہوں نے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو جوہرات دیے۔ اس کے علاوہ سامعین کرام بیت المال کے صرف سے اپنے لیے محل تعمیر کرانے کا جو قصہ ہے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو فیض طبی اور اپنے ابر کرام سے دوسروں کو سیراب کرتا ہو اور اپنے مال سے دوسروں کو فیض یاب کرتا ہو، جو اپنا مقرر وظیفہ بیت المال سے بھی لینا پسند نہ کرتا ہو، وہ اپنے لیے عام مسلمانوں کا شرمندہ احسان ہونا کس طرح گوارا کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتمم بیت المال کو 1,00,000 درہم دینے کی جو الزام ہے وہ بھی بے بنیاد ہے۔ اس کے اصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ بیت المال میں اخراجات کے بعد ایک معقول رقم جو تھی وہ بچ گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو کسی رفع عامہ کے کام میں صرف کر دیں، یعنی کہ رفع عامہ کے کام میں لگا دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو مسجد کی توسیع اور مسجد کی تعمیر میں لگا دیا، تو اس کا بھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 1,00,000 کی رقم جو تھی وہ زید بن ثابت کو دی۔ اس کے علاوہ سامنے کرام حضرت ایک اور الزام کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ کے وظیفوں کا بند کرنا ہے۔ تو سامعین کرام، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ امام وقت کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اس قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے دونوں بزرگوں کی طرف سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، تو اس لیے ناظرین کرام انہوں نے ان دونوں کے وظیفے جو تھے وہ روک دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے انصاف سے کام لیا اور جس قدر وظیفہ بیت المال کے ذمہ باقی تھا، جس کی مقدار تقریباً 20-25 ہزار تھی، وہ انہوں نے ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا تھا۔ سامنے کرام، اس کے علاوہ ایک اور الزام جو کہ بالکل بے بنیاد ہے کہ فوجی گھوڑوں اور زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے چراگاہیں بنوانا خلیفہ وقت کا منصبی فرض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی بقایا کو چراگاہ قرار دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک میں وسیع چراگاہیں تیار کرائی تھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قدرتاً طور پر گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، جہاں تک کہ صرف ایک چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ اس لیے سرکاری چراگاہوں کا وسیع پیمانے پر انتظام کرنا ضروری تھا، اور چونکہ یہ تمام چراگاہیں سرکاری خرچ سے تیار ہوئی تھی، اس لیے عوام کو اس سے فائدہ ہونا، یعنی کہ عوام کو اس سے فائدہ مستفید ہونے کا کوئی حق نہ تھا۔ البتہ اگر الزام یہ کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے ان چراگاہوں کو مخصوص کر دیا تھا تو یہ غلط تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، اس کے علاوہ سامعین کرام، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واضح جو ہے وہ بیان بھی دیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مخصوص چراگاہیں بنائی ہیں، حالانکہ خدا کی قسم میں نے اس کو مخصوص چراگاہ قرار دیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھی، اور خدا کی قسم ان لوگوں سے وہی مخصوص چراگاہیں تیار کروائی ہیں جن پر تمام اہل مدینہ غالب آئے۔ اس کے بعد چرانے سے کسی کو نہیں روکا اور اس کو مسلمانوں کے صدقے پر محدود کر دیا۔ اس لیے ان کو چراگاہ بنایا تاکہ ولی صدقہ اور کسی کے درمیان میں نزاع نہ واقع ہو، پھر کسی کو نہ منع کیا اور نہ کسی کو ہٹایا۔ اس کے بعد جس نے بطور ثبوت کے کوئی درہم دیا، میرے پاس اس وقت 2 اونٹ کے سوا اور کوئی مویشی نہیں ہے، حالانکہ جس وقت میں خلیفہ بنا تو میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج 1 اونٹ اور 1 بکری تاکر بھی نہیں ہے، صرف حج کے لیے 2 اونٹ رہ گئے ہیں۔
بازار میں بعض ایشیا کی خرید و فروخت کو اپنے لیے مخصوص کر لینے کا جو الزام ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو صحیح تسلیم کر لی جائے تو نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جفا کر بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے الزامات کچھ جو باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنی کل کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ کل کی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔